الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ شمس کی شروع میں اللہ نے چند عظیم الشان چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوارا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ اگر اللہ بات کو سمیٹنے پر آئیں تو دو جملوں میں بات کو سمیٹ دیتے ہیں، اور اگر اسی کی تشریح کرنے پر آئیں تو کئی رکوع اسی سلسلے میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں اگر کہا جائے کہ مکمل قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یا قرآن کی دعوت کو اللہ نے دو آیتوں میں سمیٹ دیا، تو یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار دیا۔ اب قرآن کی زبان میں نفس کو سنوارنا، جس کو صوفیہ تزکیہ نفس کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، تزکیہ، پاکیزگی، تو اگر اس کو کھولا جائے، اس کے مضمون کو بیان کیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اندر شہوانی قوتیں، نفسانی خواہشات رکھی ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات جب اللہ نے رکھی ہیں، جس کو قوت شہوانیہ کہا جاتا ہے، یہ مطلوب بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے۔ اگر جائز جگہوں میں استعمال کیا جائے تو یہ مطلوب ہے۔ تو قوت شہوانیہ جو ہمارے اندر پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی ہے، اسی طرح قوت غضب، غصہ کرنے کی قوت، یہ بھی اللہ نے ہمارے اندر پیدائشی طور پر رکھی ہے۔ غصہ کرنے کی صفت، اسی طرح نفسانی خواہشات کی صفت اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے۔ تو قوت شہوانیہ اور قوت غضب یہ عقل کے تابع ہو جائے اور عقل ہماری شریعت کے تابع ہو جائے تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی عقل سے قوت شہوانیہ کو جائز جگہوں میں استعمال کریں، اور جائز جگہ یہ ہمیں بتلائے گی ہماری عقل کہ شریعت نے اس کو جائز کہا ہے۔ اسی طرح غصہ کرنے کی ایک صفت ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی بالکل غصہ کرنے والا ہی نہ ہو، شریعت کے معاملات کے مذاق اڑ جائیں اور آپ کی زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے،
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی بات بات پر غصہ کر رہا ہے، زبان سے جب چاہتا ہے اول فول بک دیتا ہے، زبان قابو میں نہیں ہے۔ ہاں غصہ ہو عقل کے اعتبار سے، عقل کہتی ہے، اور عقل یہ آزاد نہ ہو بلکہ شریعت کے تابع ہو، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دل کو تزکیہ نفس سے مالا مال کر لیا ہے۔ اسی طرح اس کو اللہ نے، یہ ایک بہت جامع جملہ ہے، اسی طرح اس کو خائب و خاسر کہا ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، برباد کر دیا۔ نفس کو خاک میں ملانے سے مراد یہ ہے کہ نفس کی باغ ڈور چھوڑ دی، جہاں چاہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا رہے، من کی بات کو سنے، اور اس کو عقل تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ آدمی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ من کے تابع ہو جاتے ہیں تو خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ عقل سمجھتی ہے کہ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے عقل پر پتھر پڑ جاتا ہے۔ بہرحال جب آدمی خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑتا ہے تو عقل پر بھی پتھر پڑ جاتا ہے اور عقل کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا خائب و خاسر اللہ نے اس بندے کو کہا ہے جو اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے اور عقل سے اس کو کچھ سروکار نہ ہو اور عقل کو شریعت کے مطابق استعمال نہ کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا من پاپی ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے یہاں ایک جملہ استعمال کیا، افلح، کامیاب ہوا وہ آدمی۔ تو کامیاب شریعت کی نگاہ میں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں تو آدمی کامیاب اس کو کہتے ہیں لمبی عمر پائی، اور اس کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اچھی صحت، اچھا گھر، رہن سہن کے اعتبار سے خوب، دنیا والے اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا جو مفہوم ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ صرف کامیابی کو دنیا کے دائرے کے اندر رکھنا یہ خود فلاح کے مفہوم کو سمیٹنا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں فلاح اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، خسارے کا سوال نہ ہو۔ اگر آپ اس کے مفہوم کو صرف دنیا کی حدود کے اندر رہ کر سوچتے اور سمجھتے ہیں تو یہ بہت مختصر سا ایک جملہ ہے۔ اللہ نے فلاح پانے والے شخص کو کے بارے میں فرمایا ہے کہ فلاح ایسے آدمی کو ملتی ہے، یا کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی کا سوال نہ ہو۔ تو دیکھیے دنیا میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی لامتناہی زندگی ہے، اگر وہاں کامیابی مل جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ فلاح پانے والا آدمی وہی ہے۔ آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی مختلف علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں کہا کہ جو بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح کہیں کہا کہ اے ایمان والو،
یہ بڑھتا اور چڑھتا اور گھٹتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرتے رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ کامیابی تمہارے قدم کو چومے۔ اسی طرح آپ اگر سورہ معارج میں یا قد افلح المؤمنون 18ویں پارے کے شروع میں سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اللہ نے فرمایا مؤمنین فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون فلاح پانے والے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ نے ایک سلسلہ بیان فرمایا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، تو اللہ نے مؤمنین کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات کو قرآن میں مختلف جگہ بیان کر رکھا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 جگہ اللہ نے کہیں مختلف صفات کو بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب وہ آدمی ہیں، یا اگر جامع جملہ جو اللہ نے یہاں استعمال کیا کہ جس نے اپنے من کی نہیں سنی بلکہ من کو شریعت کے تابع کر کے پھر اپنے من کی بات کو مانتا ہے، یعنی عقل کو شریعت کے تابع کر کے، عقل کو شریعت کے مطابق استعمال کر کے اپنے من کو پھر عقل کی بات سن کر استعمال کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہی آدمی اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والا ہے، یعنی ایسی کامیابی اس کو ملنے والی ہے جس کے بعد کبھی ناکامی کا سامنا اور منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ فلاح اسے ملے گی، کامیابی، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی، اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے، خواہشات کا بندہ نہیں بلکہ رب کا بندہ بن کر جیے، تو کامیابی اسے ملے گی۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور نامراد خاک میں مل جائے گا، نامراد وہ ہوگا جو اس نفس کو گناہ میں دھسا دے، یعنی اس طرح دھسا دے کہ نکل نہ پائے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ شخص نامراد ہے۔ سبحان